مرد و مومن نے. آخرکار کہتے میں انتظار کر رہا تھا. جیسے خانے کعبہ کا طواف کر کے فارغ ہوا 7واں چکر, میں نے اس کو پیچھے سے پکڑا. میں نے کہا میاں کہاں سے آئے ہو؟ پاکستان سے. پاکستان میں کہاں سے؟ سیالکوٹ سے. سیالکوٹ کہاں سے؟ فلاں محلے سے. فلاں محلے میں کہاں؟ تو بتایا کہ ایک زمانے میں ہمارا پرانا وہ پڑوسی تھا, اس کا بیٹا نکلا. میں نے کہا تم ایک ہی دعا مانگتے ہو؟ کہا میں نے اپنے باپ کا حشر دیکھ لیا ہے, اس لیے میں ایک ہی دعا مانگتا ہوں. کہا کیا ہوا؟ کہا میرا باپ جب تک زندہ رہا اٹھتا تو یا غوث, کھڑا ہوا تو یا مولا علی. اللہ اکبر. ساری زندگی مصیبت میں غیروں کو پکارتا رہا, اور مرنے کے وقت جب تکلیف زیادہ بڑھی تو یا اللہ کہنا چاہتا ہے, لیکن میرے باپ کی زبان سے توحیدی کلمہ نکلا ہی نہیں. لیکن رب نے ہمیں توحید عطا کی ہے. تو میں دعا کر رہا ہوں, ساری چیزیں تو سب ہو جائے گی. پاکستان میں بیٹھے بیٹھے بھی دعا کر سکتے ہیں دنیا کی ساری چیزوں کے لیے, لیکن یہاں دعا قبول ہوتی ہے. میں اس لیے ایک ہی چیز مانگ رہا ہوں, اللہ کفر و شرک سے نکال لیا ہے باپ کے طریقے سے, اب دوبارہ کفر و شرک میں نہیں لوٹانا. یہ میری دعا ہے. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں, نبی علیہ السلام کے پاس بددعا آیا تو اس نے کیا اللہ دین سیکھا. اللہ نے کیا سکھلایا؟ کہو انت شہد اللہ الہ الا اللہ. یہیں تک آپ نے نہیں, کیوں؟ آپ جو کہتے تھے اللہ کے حکم سے, تو اللہ کو تو معلوم تھا کہ بر صغیر میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے آگے جو کہیں گے کلمہ پڑھنے والا کبھی مشرک نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ نے پہلے ہی ایسے لوگوں کا انتظام کر دیا ہے. دوستو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ انت شہد اللہ الہ الا اللہ لا تشرک بہ شیئا. ایک اللہ کی عبادت کرو. اور میرے بھائی بدو, کبھی اللہ پر تو ایمان رکھو گے لیکن شیطان شرک کروا دے گا, اسی لیے تم یہ بھی وعدہ کرو کہ کبھی شرک نہیں کرو گے. پھر وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ. 5 ارکان. بڑا خوش. جریر بن عبداللہ کہتی ہیں سارے صحابہ چاروں طرف سے گھیر لیے اور وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ لقد اقررت ذلک کلہ. آپ نے جتنی باتیں بیان کیا ہم نے دل سے تصدیق و زبان سے سب کا اقرار کر لیا, اور مرتے دم تک اسی پر قائم رہوں گا. کہتے ہیں جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہتے ہیں بات ختم ہو گئی. نبی علیہ السلام نے سوچا کہ پوچھا واپس جانا ہے اپنے گھر؟ نہیں, اگر اجازت ہو تو میں بھی آپ کے ساتھ اسی وقت جہاد میں چلتا ہوں. جہاد کے لیے نکل پڑا ساتھ میں. کہتے ہیں جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کی قسم مشکل سے 15 قدم گیا تھا اس کا اونٹ. روڈ تو تھا نہیں, کچی زمین تھی, اور دیہات کے لوگ جانتے ہوں گے دیہات میں کبھی چوہا اندر تو بل کر دیتا ہے سوراخ, اوپر سے زمین ہموار نظر آتی ہے. اونٹ کو یا اس مسافر نو مسلم کو یہ پتہ نہ چلا کہ ہاں یہاں چوہے نے زمین خراب کر رکھی ہے. جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جیسے اونٹ 15-20 قدم جانے کے بعد اگلی ٹانگ اٹھایا تو اس نے ایسی زمین پر رکھا جہاں نیچے چوہے کی بل تھی, اور گھٹنوں تک اونٹ کا پیر گرا. اب گر گیا تو منہ کے بل اونٹ جھک گیا, اور وہ بیچارہ نو مسلم اونٹ کے کجاوے سے سر کی طرف اونٹ کے لٹ گیا اور گردن کے ساتھ گرا. اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی. گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی. کہتے ہیں مقداد بن اسود, حضرت عبد الرحمن بن عوف, یہ دونوں نوجوان صحابی کہتے ہیں ہم لوگ اونٹ کے بیٹھانے کا بھی انتظار نہ کیا, اپنے اونٹوں سے چھلانگ لگا کے کود پڑے اور نو مسلم کی طرف دوڑ کر کے گئے. اللہ رسول نے فرمایا للکارا جلدی اٹھاؤ اس نو مسلم کو. کہتے ہیں ہم دونوں صحابی پہنچے اور اس کو جب اٹھائے تو دیکھتے ہی پتا چلا کہ ہمارے پہنچنے کے پہلے اس کی روح قبض ہو چکی ہے, جان نکل چکی ہے. کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو میں نے کہا یا رسول اللہ قد قبض الرجل
یا رسول اللہ یہ ہمارا نو مسلم بھائی اس کی روح قبض ہو چکی ہے. نبی علیہ السلام آئے بڑی تیزی کے ساتھ، لیکن جب قریب پہنچے تو کیا چلے گئے. اللہ اکبر. اذان بس 2 منٹ. کہتے ہیں کہ وہ آگے چلے گئے، وہ واپس دور چلے گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف اور مقداد بن اسود بہت زیادہ پریشان ہیں کہ آخر اللہ کے رسول اس کی شکل دیکھ کر کے واپس کیوں چلے گئے. اس کے ایمان میں کچھ کھوٹ رہ گئی یا اس کی موت اچھی نہیں. اللہ کے رسول آگے بڑھے لیکن پھر پیچھے کی طرف واپس چلے گئے. لیکن وہ دونوں پوچھتے نہیں. نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا اما رأیتما اعراضی عن ھذا الرجل، میرے دونوں نوجوان صحابیوں تم کیوں گونگے بن کے کھڑے ہو؟ ہم کو اس کے قریب آ کر کے واپس دور جا کے کھڑا ہو جانا، اس کا سبب تم لوگ کیوں نہیں پوچھتے؟ ہم لوگوں نے کہا یا رسول اللہ بس شوق سے آپ آ رہے تھے، اچانک پیچھے کی طرف چلے گئے، آپ کیوں ایسا کیے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، بات اصل یہ ہے فإنی رأیت ملکین یدسان فی فیہ من ثمار الجنہ، میں بھی آیا کہ اٹھاؤں، لیکن جب قریب پہنچا تو میں نے دیکھا 2 فرشتے ہیں اور دونوں جنتی میوے اس کو کھلا رہے ہیں. میں فوراً پیچھے ہٹ گیا. فعلمت انه كان جائعا، اس نے شروع میں بتلا رہا تھا توشہ ختم ہو گیا تھا، ہم درختوں کے پتے کھا کھا کر کے آئے تھے، یہ بھوکا تھا. رب نے ایمان اور توحید کی برکت سے مرنے کے بعد دنیا ہی میں جنتی پھل کھلا دیا. یہ ہے توحید کی برکت، یہ ہے جنت کو واجب کرنے والا عمل. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. پھر بڑی بات جو بتانی تھی وہ یہ، آپ نے فرمایا اے لوگو ھذا من الذین، یہ میرا امتی، یہ تمہارا نو مسلم ساتھی، ایک وقت کی نماز نہ ملی، ایک پیسہ صدقہ کرنے کا موقع نہ ملا، کلمہ پڑھنے کے چند ہی قدم کے منٹ کے بعد، لمحات کے بعد یہ شہید ہو گیا. تو یاد رکھو اللہ کی قسم یہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہے جن کے متعلق اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو شرک کے ملاوٹ سے بچایا، جہنم میں امن و امان، دنیا میں بھی امن و امان، اور قبر کے اندر بھی سکون ہوگا، اور مرنے کے بعد سیدھا جنت میں جائے گا. اللہ اکبر. پھر آپ آگے بڑھے اور فرمایا لوگوں سنو عمل قلیلا واجر کثیرا، یہ ایسا امتی ہے عمل تو تھوڑا کیا لیکن اجر ثواب اللہ نے پہاڑوں برابر اس کو دے دیا. اللہ تعالیٰ یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر پیدا کر دے. یہ 3 اسباب ہم نے بتائے ہیں، بہت سارے اسباب اکٹھا ہیں لیکن 3 ہی ہم نے بتائے ہیں جس کی بنا پر ہم توحید کی دعوت پر زیادہ زور دیتے ہیں. اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.